وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اسٹیج پر عنقریب تشریف لانے والے ہمارے رہبر و رہنما ہمارے پیر و مرشد سید مرشدی آقا و مولائی پیر سید بابو غلام حسین شاہ جیلانی مدظل العالی، جملہ علماء ذوی الاحترام، عزیز طلباء و سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ سب مل کر نبی معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تن تسبیح من مریو دل دمورو جن، تن تسبیح من مریو دل دمورو جن، تدو جے طلب جو وحدت سر وجن، وحدہ لا شریک لہ یو راگ رگن، ستاری مرسون عبادت بلن جی. سوا کر سمجھ جی جت جروہ پیو جال، سویوان سیر میں مانک موتی ڈال، جماشو ملئی مال تکو جارا تھرتین، سے پوجا پرتھا سے پوجا پرتھا سمن سے روجن، آداؤ امیک ماں جو تو اے جواہرن، لداؤ لطیف جیلانو منجنرن، انہی قیمت تن ملباغو ان جو تھو، سسوی سا کھڑا کیوں پنل لا پچی، سسوی سا کھڑا کیوں پنل لا پچی، واٹو وگو ور ڈھانا ڈوری دے تھکی، ونیو پئی تھے ورکار میں
वञो पई थे वणकार में उते ताकन ते तकी अर्ज कम थे अल्लाह के जित जबल प्या थे ढकी झकन पास झकी झकन पास झकी मुख हो तो छॾे आहे गली। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल जलालुहु व जल्ल शानुहु के करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनायत व बरकत से बुजुर्गों की मेहरबानी से आज मैं अजीम शान एक जलसे में बैठने की नेक तौफीक अता फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर भी आपको करोड़ बार मुबारकबाद है कि आज हमें हमारे मुर्शिद की जियारत होने वाली है। बहुत बड़ी अजीम नेमत है। मुर्शिद की जियारत हमारे लिए ईद है और मुर्शिद की जियारत जो है 1000 हज के बराबर है। सुभान अल्लाह। वाह, एक हज करते हैं अब तो कितना महंगा हो गया, पूछो तो हाजी आमद जी बैठे हैं और बहुत जल्दी हज करके आए माशाअल्लाह। जो हज करके आते हैं मोमिन मुसलमान तो हकीकत में उनका दिल मदीने रह जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक मोमिन जब मदीना देखता है उसके बाद में दुनिया की कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती है। मत पूछ के क्या है सरकार की गली में, वाह वाह, मत पूछ के क्या है सरकार की गली में, एक जश्न सा बपा है सरकार की। अल्लाह, सरकार दो आलम का रुतबा तो उनसे पूछिए, उन आशिकों से। सरकार दो आलम का रुतबा तो उनसे पूछिए, दिल जिनका घूम रहा है सरकार की। सुभान अल्लाह। और जिस दिन से बसाया है सरकार को सीने में, लगता है कि रहता हूँ हर वक्त मदीने में। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान पाक की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से खिताब फरमाया है। ईमान वाले जो हैं उनसे खिताब फरमाया। कुरान के बाज़ अहकामात ऐसे हैं जो आम है, सबके लिए है, लेकिन आज मैंने जो कुरान की आयत मुकद्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जमात का इंतखाब फरमाया। वो जमात है ईमान वाली जमात। ईमान किसको कहते हैं? ईमान नाम है हुजूर की मोहब्बत का। सुभान अल्लाह। बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार, बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार, तोड़े करे तोड़े रखे रोजा तोड़े हज हजार। एक हज नहीं, 1000 हज पढ़ के आ जाओ। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिना हुब हबीब जे बंदगी बेकार। बंदगी कहते हैं इबादत को। इबादत में सबसे अफजल मर्तबा अगर है तो वो नमाज का है। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी की सारी इबादतें हैं, ये सारी की सारी रियाजतें हैं। कुरान में बहुत सारी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने अमल का जिक्र फरमाया तो अमल से पहले ईमान का जिक्र फरमाया। बेशक अमल कहते हैं इबादत को। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, रियाज़त, इबादत, ये सारे के सारे आमाल है। इन आमाल से पहले खुदा ने जा बजा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। पहले ईमान का जिक्र
اس کے بعد میں عمل کا ذکر. مانا کیا ہوئی کہ پہلے حضور کی محبت ہے، نماز بعد میں ہے. ہم ہمارے سینے کے اندر ایک دل ہے، اس دل کو ہم پوچھتے ہیں اے ایمان والا دل تو بتا کہ دین کون لایا. دل ہمیں جواب دے گا دین تو حضور لائے. اسلام کون لایا؟ اسلام حضور لائے. قرآن کون لایا؟ قرآن حضور لائے. نماز کون لایا؟ نماز حضور لائے. یہ ساری کی ساری عبادتیں حضور لائے ہیں، حضور کی برکت سے ہمیں ملا ہے. جب یہ سوال ہم نے کیا تو دل نے ہمیں جواب دیا کہ اسلام بھی حضور لائے، قرآن بھی حضور لائے، نماز بھی حضور لائے. پھر ہم اس دل سے سوال کرتے ہیں اے دل یہ بتا کہ حضور کا نام نہ لیا جائے اور نماز پڑھی جائے، حضور کا نام نہ لیا جائے اور قرآن پڑھا جائے، حضور کا نام نہ لیا جائے اور عبادتیں کی جائے، حضور کا نام نہ لیا جائے اور ریاستیں کی جائے. اے دل تو بتا کیا یہ انصاف ہے؟ تو مومن کا دل پکار اٹھے گا کہ نہیں نہیں، یقیناً نماز سب کچھ ہے لیکن پہلے حضور کی ذات ہے. روزہ سب کچھ ہے پہلے حضور کی ذات ہے. زکات سب کچھ ہے پہلے حضور کی ذات ہے. حج سب کچھ ہے پہلے حضور کی ذات ہے. ریاست یقیناً ہے، عبادت یقیناً ہے لیکن پہلے حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کا اچھی طرح سے منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. دین حق میں جتنی باتیں ہیں، دین میں جتنے احکامات ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکات سب آ گئے. علامہ اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. نماز کے لیے حضور کی محبت شرط ہے. بلا تفسیر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے آپ آگے بھی تشریف لے آئے تاکہ جو جماعت وہ پیچھے آ رہی ہے تو آپ تھوڑے آگے تشریف لے. بیچ میں زیادہ جگہ نہیں رکھنی چاہیے اس لیے کہ آپ کا ادھر ادھر کہیں دیکھنا نہ ہو جائے. پیچھے جو تمبو میں بیٹھے ہیں وہ بھی کئی تشریف لائے تو ہے جو جلسے کی بھی رونق بڑھے اور جلسے کا فیضان بھی ہمیں نصیب ہو. ماشاءاللہ ابھی علماء کرام کا نورانی بیانت ہوگا. ہمارے مقرر خصوصی عبد العزیز خطیب باکمال حضرت مولانا سکندر صاحب صدیقی، ان کا نورانی خطاب ہوگا انشاءاللہ. ہم سب نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو شرط ہے. آپ میری طرف توجہ فرمائیں. نماز کے لیے وضو شرط ہے. کوئی اگر کہے کہ میں نماز پڑھوں گا وضو نہیں کروں گا، سجدہ کروں گا وضو نہیں کروں گا، حج کروں گا وضو نہیں کروں گا، تلاوت کروں گا وضو نہیں کروں گا، فجر پڑھوں گا وضو نہیں کروں گا، ظہر پڑھوں گا وضو نہیں کروں گا، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے. کسی مفتی کی ضرورت نہیں فتویٰ لینے کی کہ آپ سب عوام بیٹھے وہ فتویٰ دے دیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی. کسی عالم کی ضرورت نہیں، فتوے کی ضرورت نہیں، مفتی کی ضرورت نہیں. ہمارے احمد صاحب بھی فتویٰ دے دیں کہ وضو نماز نہیں ہوگی. بھائی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے. بغیر وضو کے نماز ہوگی؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. تو علامہ اقبال نے اس بات کو یوں سمجھاتے ہوئے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکات ہو، ان ساری عبادت کے لیے حضور کی محبت پہلے شرط ہے. جس
طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بلا حضور کی محبت کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے تو علامہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بنا حب حبیب جے بندگی بیکار، تو نے رکھے روزہ تو نے حج ہزار، بیشت تنخواہ بیزار جے جو آئے ویر ولی انسان۔ واہ سبحان اللہ۔ ویر کی معنی کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ ولی سے جس کی بغاوت ہو، ولی سے جس کی دشمنی ہو، حدیث کریمہ دیکھو، اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ جو ولی کی بغاوت کرتا ہے، جو ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو ولی سے بغض رکھتا ہے، جو ولی سے کینہ رکھتا ہے، حدیث پاک اٹھا کر دیکھو، قرآن نے ان سے اعلان جنگ فرمایا ہے، اللہ نے اس سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جو ولی سے دشمنی رکھے وہ خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، جو اللہ کے ولی سے کینہ رکھتا ہے وہ خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، جو اللہ کے ولی سے حسد رکھتا ہے وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بنا حب حبیب جے بندگی بیکار، تو نے رکھے روزہ تو نے حج ہزار، بیشت تنخواہ بیزار، یعنی بیشت جو جنت ہے وہ ان سے بھی بیزار ہے جو ولیوں کا باغی ہے، جو ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو ولیوں سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، جے بیشت تنخواہ بیزار جے جو آئے ویر ولی انسان۔ قرآن نے فرمایا آمنو، ایمان والی جماعت کا انتخاب فرمایا، ایمان والی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ فروع ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ فروع کی معنی سمجھتے ہیں؟ عربی لینگویج کا لفظ ہے، فروع کی معنی ہے ٹہنی۔ درخت کی کوئی بھی ٹہنی ہوتی ہے، ٹالی، تم کیا کہتے ہو؟ ٹالی۔ ساری عبادتیں یہ ٹہنیاں ہیں، نماز بھی ٹہنی ہے، زکوٰۃ بھی ٹہنی ہے، حج بھی ٹہنی ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں ٹہنیاں ہیں۔ تو جڑ کیا ہے؟ جڑ حضور کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں ٹہنی کب سلامت رہے گی؟ جب جڑ سلامت۔ خدا نہ کرے کسی درخت کی اگر جڑ سوکھ جائے تو ٹہنی سلامت رہے گی، اس کی ہریالی سلامت رہے گی، اس کا سایہ سلامت رہے گا، اس کی خوبصورتی سلامت رہے گی؟ نہیں، ٹہنی بھی سوکھ جائے گی، پھل بھی سوکھ جائیں گے۔ جب جڑ سلامت ہے تو سب سلامت ہے، جب جڑ سلامت نہیں ہے تو سب سلامت نہیں۔ تو ساری عبادتیں، ریاضتیں، یہ ساری کی ساری ٹہنیاں ہیں، اصل جڑ حضور کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ نے دو خزانوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے تقوی، ایک اور ایمان، یعنی ایمان اور عبادت، ایمان اور نماز، ایمان اور زکوٰۃ، ایمان اور حج، یہ بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب ان کو بچانا کیسے ہے؟ نماز قائم کرنے کا قرآن میں حکم ہے، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک نماز قائم کرنا، ایک نماز کو بچانا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو بات؟ دیکھو، حافظ قرآن کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے محمد شریف سے، اوپر تشریف لے آپ جی، ادھر اوپر تشریف لے آپ جی۔ تو نماز کے لیے، حافظ کے لیے کیا ضروری ہے؟ حافظ کے لیے دو باتیں ضروری ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ضروری، قرآن کا یاد کرنا بھی ضروری، اور قرآن کو بچانا بھی ضروری ہے۔
आप जी आप ही ऊपर आ जाओ। बचाना जरूरी। अच्छा कोई हाफिज है, याद करता जा रहा है और पीछे से भुलाता जा रहा है, याद करता जा रहा है पीछे से भुलाता जा रहा है। आप अंदाजा लगाए कयामत तक वो हाफिज बनेगा? सारी जिंदगी वो हाफिज पढ़ता रहेगा, हाफिज नहीं बनेगा। इसलिए जरूरी यह है कि याद करना भी जरूरी है और याद किए हुए को बचाना भी जरूरी है। नमाज सब पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना भी जरूरी है, नमाज को बचाना भी जरूरी है। कोई आदमी अमीर है, अमीर कब कहलाएगा? वो कमाएगा भी और अपनी दौलत को बचाएगा भी। कमाता तो 10,000 है और खर्च करता है 50,000, तो भला बताओ जिंदगी में वो कभी अमीर हो सकता है? कभी अमीर नहीं होगा। इसलिए कि कमाता तो 10,000 है और खर्च करता है 50,000, वो पूरी जिंदगी कभी अमीर नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि कमाना भी जरूरी और उस दौलत को बचाना भी जरूरी। हाफिज को याद करना भी जरूरी और याद किए हुए को बचाना भी जरूरी है। इसी तरीके से नमाज कायम करना भी जरूरी है, नमाज को बचाना भी जरूरी है। नमाज बचती है, क्या नमाज भी बर्बाद होती है? क्या नमाज भी बर्बाद होती है? हाँ, नमाज भी बर्बाद होती है, हज भी बर्बाद होते हैं, ज़कात भी बर्बाद होती है, सारी इबादतें बर्बाद होती है। बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया में शैतान जो है सबसे बड़ा नमाजी था, सबसे बड़ा नमाजी था। उसकी नमाजें बर्बाद हो गई तो पता ये चला कि हाँ नमाज को पढ़ना भी जरूरी है, नमाज को बचाना भी जरूरी है। शैतान ने नमाज पढ़ी जरूर है लेकिन बचाई नहीं है। शैतान नमाज पढ़ सकता था लेकिन नमाज को बचा नहीं सकता था। अब नमाज बचाना कैसे है? पढ़ते तो सब है, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज बचाना कैसे है? उलमा फरमाते हैं तेरा सर काबे की तरफ झुके, तेरा सर बैतुल्लाह की तरफ झुके और तेरा दिल रसूलुल्लाह की तरफ झुके। वो नमाज पढ़ना भी है और नमाज बचाना भी है। एक सवाल और मैं आपसे करता हूं, उलमा तो सब माशाअल्लाह पढ़े हुए, सब ध्यान है उनको। आपसे मैं पूछता हूं, शैतान उसका नाम अज़ाज़ील था, अर्श आज़म के नीचे रहता, जमीन के ऊपर उसने कोई एक बालिश्त के बराबर जगह नहीं छोड़ी जहां शैतान ने सजदा नहीं किया। इतना बड़ा हाफिज, इतना बड़ा इल्म पढ़ने वाला, फरिश्तों का उस्ताद, मुअल्लिमुल मलकूत, जन्नत में रहता था। तो जन्नत में निकाला गया कि नहीं निकाला गया? हदीस में कहा कि जो जन्नत में जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जो नबी का गुस्ताख होगा उसको जन्नत में होगा, उसको भी निकाला जाएगा। अब शैतान जन्नत से निकाला गया, कयामत तक के लिए लानती हो गया, मरदूद हो गया। मैं आपसे पूछता हूं कि उसकी गलती बताओ, शैतान की गलती बताओ, इब्लीस की गलती बताओ। जन्नत से क्यों निकाला गया? क्या उसके पास नमाजें नहीं थी? शैतान कितना बड़ा नमाजी था, 6 करोड़ साल नमाजें पढ़ी। कितनी? 6 करोड़ साल नमाजें पढ़ी शैतान ने। इतना बड़ा नमाजी जन्नत से क्यों निकाला गया? शैतान की गलती बताओ। क्या उसके पास नमाजें नहीं थी? नमाजें बहुत थी। क्या उसके पास सजदे नहीं थे? क्या उसके पास रियाजत नहीं थी? क्या उसके पास तस्बीहात नहीं थी? क्या उसके पास इबादत नहीं थी? सब कुछ था, फिर वो जन्नत से क्यों निकाला गया? उसकी गलती बताओ। आप आवाम बताओ, उलमा सब समझे हुए, सब पढ़े हुए। जन्नत से क्यों निकाला गया? जब अल्लाह ने इबादत का कहा तो 6 करोड़ साल कर दी, और जब नबी की ताज़ीम की बात आई तो इनकार कर दिया।
غلطی سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ غلطی سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. نبی کی تعظیم سے انکار کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب نبی کی تعظیم سے انکار کرنے والا چاہے نمازی ہو, چاہے حاجی ہو, چاہے روزہ رکھنے والا ہو, چاہے قیام اللیل کرنے والا ہو, چاہے روزہ رکھنے والا ہو, اگر ایک ذرہ برابر بھی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہوتا. تب تو قرآن نے آگے سب دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ آگے کہہ رہا قرآن. پہلے ایک جماعت کا انتخاب فرمایا کہ اے ایمان والی جماعت, تم کو ایمان ملا, تم کو تقوی ملی, روزے ملے, زکات ملی, نماز ملی. اب اس نماز کے بھی چور گھومتے ہیں اور اس ایمان کے بھی ڈاکو گھومتے ہیں. تم اپنے بل بوتے پر نہ تم ایمان بچا سکتے ہو, نہ تمہاری تقوی بچا سکتے ہو. خود خدا نے ہمیں راستہ بتایا. تمہارے پاس سب سے عظیم نعمت اللہ کی طرف سے کوئی ملی ہے وہ ایمان ہے, وہ حضور کی محبت ہے. اس ایمان کو نکالنے کے لیے, حضور کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے دنیا میں کئی ایسی ٹولیاں ہیں, ان کی یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالا جائے. دیکھو آپ کے پاس دولت ہے, مال ہے, پیسے ہیں, رقم ہے, 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آپ گھر میں نہیں رکھیں گے, ڈائریکٹ آپ بینک جائیں گے. بینک میں جا کر آپ اپنا جو ہے بیلنس جمع کروا دیں. اب آپ فری ہو گئے, آپ کے رقم کی حفاظت کو بینک کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی رقم بچانے کے لیے جب دنیا نے بینکیں بنا دی ہے تو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اے ایمان والو, تمہارے پاس جو بڑی نعمت ایمان ہے اس کا مقابلہ نہ جان کر سکتی ہے, نہ مال کر سکتا ہے, نہ اولاد کر سکتی ہے. اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. جان اور ایمان کا مقابلہ ہو جائے تو جان کو جانے دینا, ایمان کو مت جانے دینا. ایمان اور اولاد کا مقابلہ ہو جائے, اولاد کو جانے دینا, ایمان کو مت جانے دینا. ایمان اور مال کا مقابلہ ہو جائے تو مال کو جانے دینا, ایمان کو مت جانے دینا. آج کل تو ایمان بہت سستا ہو گیا, بہت سستا ہو گیا. پیسے لے کے اور ایمان گیا. پیسے لے کے کسی کی گنا قیمت کرنی ہو, چاہے بھلے وہ سید ہو, چاہے پیر ہو, چاہے فقیر ہو, کسی کی بھی گنا قیمت کرنے میں ہٹکتے نہیں. پیسے مل گئے, لالچ مل گیا. ایمان اتنی عظیم دولت ہے. قرآن نے کہا تمہیں تقوی ملا, تمہیں ایمان ملا. اب اگر تمہیں اس ایمان کو اور تقوی کو بچانا ہے, تمہاری طاقت اور بلبوتے پر نہیں بچا سکتے. ایک جماعت خدا نے اس دنیا میں بھیجی ہے جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے, صادقین کی جماعت ہے. ان کے ساتھ میں رہو, ان کی سنگت میں رہو, ان کی رفاقت میں رہو. اللہ تعالیٰ اولیاء کی برکت سے تمہاری تقوی کی بھی حفاظت فرمائے گا, تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا. برادران ملت اسلامیہ, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت محبت نصیب فرمائے, اور اولیاء اللہ کی صحبت محبت میں اللہ تعالیٰ میں استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی صحبت محبت میں اور ان کی سنگت میں رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی بابرکت محفلیں اور مجلسیں بار بار ہم نے سجانے اور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے.